کوئکلی 2 ریفلیکشن سورۃ طٰہٰ سے. ایک تو چونکہ ذیشان آپ نے دعا کا ٹاپک الحمدللہ چھیڑ دیا, باقیوں نے بھی, تو یہ جو ہے اللہ آپ نے کہا نا سویٹنس انہیں وہ مل گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کی, تو یہ بڑا خوبصورت پیسج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جب سوال پوچھتے ہیں نا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, حالانکہ اللہ کو تو پتہ تھا. تو دیکھیں ہی واز سو ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے میں آپ سے پوچھوں آپ کے ہاتھ میں کیا, اگر آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہیں آپ کہیں گے موبائل ہے, لیکن اگر آپ ایکسائٹیڈ کہیں گے آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ کہیں گے آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے, جو آئی ہوپ آپ کرتے ہیں, اور ایکسائٹیڈ ہیں, تو آپ کہیں گے علی بھائی یہ موبائل ہے, اس میں گیمز ہیں, اس میں ایپس ہیں, اس میں یہ کرتا ہوں. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے, اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے اور بھی بتانا چاہ رہے تھے, اور بھی بتانا چاہتے ہیں, یعنی ہی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو اللہ. سو الحمدللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ از اے ڈائلاگ ود اللہ. آئی تھنک اس فیلنگ کو انٹرنلائز ہم کریں کہ اللہ ہمیں جواب بھی دے رہے ہیں, اور ہم اللہ سے بات کریں, اور دعا کی سویٹنس بھی الحمدللہ جو ہے. اور سیکنڈ جو ریفلیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سورہ طٰہٰ کا اینڈ آلموسٹ ہے, اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو انسٹرکشن دی گئی تھی دنیا میں بھیجنے سے پہلے, ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, جو کوئی بھی میری وحی سے آراز کرے گا, میری انسٹرکشن سے آراز کرے گا, فإن لہ معیشۃ ضنکا, تو پھر اس کے لیے بہت ہی ایک ہارڈ لائف ہے, اس کی لائف میں تنگ دستی ہوگی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ, اور پھر ہم اس کو اندھا کر کے اللہ معاف کرے جو ہے اٹھائیں گے. تو یہ جو معیشۃ ضنکا ہے, میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پوائنٹ رکھتا ہوں. دیکھیں نمبر 1, ہز لائف ول بی ہارڈ ان دس ورلڈ. اس سے جنرل مراد ہے کہ ہارڈ ہوگی اس کی زندگی, کافی مشکلات ہوں گی. ہی ول ہیو نو ٹرینکولیٹی, غنا نہیں ہوگا, اطمینان نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا, نہ ہی شرح صدر ہوگا, یعنی ٹروتھ کو شاید وہ دیکھ نہیں پائے گا. رادر ہز چیسٹ ول بی کنسٹرینڈ ایون اف ہی اپیئرز ٹو بی ان کمفرٹ آؤٹ ورڈلی, اینڈ ہی ویئرز وٹ ایور ہی لائکس, ایٹ وٹ ایور ہی لائکس, اینڈ لیوز وٹ ایور ہی وانٹس, ہی ول اسٹل ناٹ بی ہیپی. تو دیٹ از دی جنرل تفسیر آف معیشۃ ضنکا. اور اس کا دل جو ہے وہ کبھی بھی سرٹنٹی اور جو ہے نا وہ فیتھ کو نہیں پائے گا, یعنی پاکیزہ زندگی نہیں ہوگی, جس کا ہم نے ذکر کیا نا, حیاتن طیبہ. بالکل حیاتن طیبہ. تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بڑی وارننگ ہے. اور اس سے میں آڈینس کو ایک پوائنٹ جو مینشن کرنے آتا ہوں وہ یہ کہ ریلیجن کو پریکٹس کریں. ریلیجن کیم تاکہ ہم اس کو پریکٹس کر سکیں, صرف سنا نہ کریں. آج کل پوڈ کاسٹ بہت ہیں, ٹھیک ہے, آج کل لوگ نا کہتے ہیں ہم نے یہ والا پوڈ کاسٹ سنا, ہم یہ سن رہے ہیں, ہم اس اسکالر کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں آپ سن تو بہت کچھ رہے ہیں, پوائنٹ از کہ آپ پریکٹس کتنا کر رہے ہیں. اور لوگوں کو شارٹ کٹس چاہیے ہوتے ہیں نا کہ بس جی ہمیں کوئی ذکر اذکار بتا دو, ہم کریں, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو پریکٹس تو وہ کر نہیں رہے, اور ذکر اذکار سے مسئلہ حل کرانا چاہ رہے ہیں, تو وہی تو پریکٹس کے لیے آئی ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جزاک اللہ. اچھا, یہاں پہ مغیرہ بھائی نے بات مینشن کی تھی نا آپ نے کہ فرعون سے کہا گیا کہ اس سے جا کے نرمی سے بات کرو. دیکھیں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نرمی سے بات کرنے کا بھی فائدہ بھی نہیں ہوتا کبھی کبھار, لیکن ڈیفالٹ وہی, اور انسان کو نرمی سے ہی بات کرنی چاہیے. اینڈ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. کبھی کبھار ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں لوگوں سے, اور ہم کمپلین بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو گائیڈ کر رہا, کیوں نہیں اس کا دل بدلتا. دیکھیں انبیاء نے بھی کوشش کی, اور اسی طرح سورہ مریم میں نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے والد سے بات کر رہے ہیں, اور بڑی ہی پیار بھرے انداز کے اندر بات کر رہے ہیں, یا ابتی کہہ کے کہ میرے پیارے ابو, اور پورا ان کے ساتھ مخاطب ہو کے ان کو سمجھا کہ کیوں آپ اس چیز کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں, نہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کیوں شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اور بہت ایک اچھے اور احسن انداز کے اندر, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. لیکن ان کے والد کا کیا رویہ ہوتا ہے, وہ بہت سختی سے جھاڑ دیتے ہیں ان کو, اور کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ تم نے میرے پاس آیا تو تمہیں میں رجم کر دوں گا, آئی ول اسٹون یو ٹو ڈیتھ بیسکلی. لیکن پھر بھی ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے جو ہے نا استغفار کروں گا, میں اپنے رب سے جو ہے نا آپ کے لیے معافی مانگوں گا. تو ایک تو یہ جذبہ رکھنا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا, کہ ان کو پیار سے اور جس اچھے انداز کے ساتھ انسان بلا سکے اس طرح بلائے. لیکن یاد رکھے ذہن میں یہی کہ اصل جو چیز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اصل جو تبدیلی ہے نا جو انسان کے اندر آتی ہے, اصل جو دل پھیرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پھیرتا ہے. اور یہ ہم کانٹراسٹ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بھی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو طالب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرح کے تھے. وہی پوزیشن رکھی ہوئی تھی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی ابو طالب سے, بہت ہی زیادہ.
یہاں تک کہ جب ابو بکر کے والد جو ہیں صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ جو ہے اتنی بڑی عمر میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا اس نے. تو ابو بکر صدیق رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میرے باپ کی جگہ جو ہے نا یہ ابو طالب ہوتا. اللہ. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی یہ چیز تکلیف دیتی تھی کہ ابو طالب جو تھے وہ اسلام قبول کیے بغیر جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور اسی لیے وہ جو دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دین کی طرف ہدایت دی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کے اوپر، اینڈ یہ کبھی بھی چھن سکتا ہے، کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے آپ کو اور آپ کی اور میرے دل کو اپنے دین کے اوپر. آمین آمین. جزاک اللہ. ایک آیت بھی ہے نا، انک لا تہدی من احببت، بالکل، کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ جس کو چاہیں وہ ہدایت پہ نہیں لے کے آ سکتے. تو اس سے دعوت میں بھی ہمیں ایک بڑا اصول ملتا ہے کہ آپ یعنی کہ ہم بہت سارے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ وی اسٹک ٹو آور ویز، اور دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم اپنا کام کرتے رہیں. جزاک